بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 2-3 دن کی غیراضی ظاہر ہے کہ 9-10 محرم بھی درمیان میں آ گئے۔ حالات ویسے بھی افغانستان پہ ہی تبصرہ بنتا ہے اور اسی کے بارے میں اگلے بھی کئی دنوں میں جو بھی تجزیاتی باتیں ہوتی رہیں گی، جو تصوراتی خیالاتی اور جو کچھ ہو سکتا ہے امکانی صورتحال کیا ہے اس پہ آج بھی تھوڑی بہت اسی بات ہوگی، اگلے دن بھی ہوگی، لیکن مفصل بات، کمپریہنسو بات جو ہے افغانستان پہ میرا اپنا خیال ہے کہ ہفتے 10-15 دن کے بعد ہی شاید ممکن ہو، شاید مہینے کے بعد ممکن ہو، کیونکہ ابھی تک جتنے تخمین اندازے افغانستان کے بارے میں لگائے گئے تھے اور لگائے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے غلط ثابت ہو رہے ہیں کہ ان کا جو طالبان کا اس وقت امارات اسلامی قائم کرنا اور پورے افغانستان پہ 2-3 صوبوں کو چھوڑ کے ایک اپنا اقتدار مستحکم کرنا، یہ اونٹ کس کروڑ بیٹھے گا۔ آپ اس سے انداز لگائیں کہ امریکہ جیسا ملک جو وہاں پہ گوڈے موجود تھا، جس کے پاس افغانستان کی انٹیلیجنس سروس تھی، جس کے بعد اپنی CIA جو ہے دنیا میں ان دنوں میں سب سے مؤثر طریقے سے افغانستان میں موجود تھی، اور ان کو بھی نہیں پتہ چلا، اور ابھی وہ افغانستان سے ان کا آخری سپاہی جو تھا وہ 11 سپٹمبر کو نکلنا تھا، اور طالبان جو تھے وہ 15 اگست کو کابل کے اوپر اپنا جھنڈا لہرا چکے تھے۔ تو چنانچہ ابھی بھی یہ کہنا کہ جی قبل وقت ہوگا کہ جی ان کی پاکستان سے کیسے تعلقات ہوں گے، چین سے کیسے ہوں گے، روس سے کیسے ہوں گے، امریکہ سے کیسے ہوں گے، کرزئی اور عبداللہ سے جو ان کے مذاکرات چل رہے ہیں ان کے اندر سے کیا چیز باہر نکلے گی۔ احمد شاہ مسعود کے بیٹے نے آج ہی اعلان کیا ہے، پنجشیر ویلی میں موجود ہے ریزسٹنس کا، اس سے پہلے ان کا امراللہ جو نائب صدر ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم ریزسٹنس کریں گے۔ وہ اس میں کتنا دم خم ہوگا اس پہ تو خیر بات چیت کر لیں گے، لیکن یہ ساری چیزیں ہیں جو بھی بدجہ تو موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ کس طرف جائیں گی اس میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں جو واقعہ ہوئے 14 اگست کو مینار پاکستان، لاہور میں اس کو یادگار بھی کہتے ہیں۔ یادگار یہ بھی تھوڑا سا تکلیف دہ بات ہے کہ جب یہ بنایا گیا تو ہمارے یہاں جتنے جو بیوروکریسی تھی، جب یہ ساری چیزیں اپروو ہو گئی اور یہاں مینار پاکستان کا بنایا گیا کہ قرارداد پاکستان چکے یہاں پہ پاس ہوئی تھی، تو انہوں نے وہاں پہ ایک یادگار تعمیر کرنے کی کوشش کی۔ جب تعمیر ہو گئی اور اس کا یہ ڈیزائن مکمل ہو گیا، مختار مسعود صاحب شاید اس کمیٹی کو زمانے میں انچارج تھے اور ان کا بڑا رول تھا، تو وہ جب سامنے آیا تو اس کا نام رکھا گیا یادگار قرارداد پاکستان۔ کچھ دنوں بعد یہ مشہور ہو گئی یادگار پاکستان، اور پھر وہ وہاں پہ لاہور کے اندر ابھی بھی کوئی بس سٹاپ جو ہے اس کو کہتے ہیں یادگار، کہتے ہیں کہاں جا رہے ہیں یادگار، تو لاہور کے عام زبان پہ تو چڑھ گیا یادگار، لیکن جب پتہ چلا کہ یادگار پاکستان ہے تو اس کو بہرحال پھر مینار پاکستان کا نام دیا گیا، کیونکہ یادگار پاکستان بہرحال مشرقی پاکستان کے بعد مزید یہ تکلیف دہ بات لگتی تھی کہ جی یادگار پاکستان، جیسے پاکستان کی ایک جو ہے وہ خدا نخواستہ وہ سفید سے مٹ گئی یادگار ہے۔ واقعہ جو ہے مجھے اس کی میرٹ پہ تو کیا بات کرنی ہے، اتنی وہ تباہ زبائی ہو چکی، آپ دیکھ چکے ہوں گے۔ مجھے یہ بتانا ہے، اور یہ بتانا نہیں ہے، اس چیز کو اجاگر کرنا ہے، اور اجاگر بھی نہیں کرنا، یہ چیز جو ہے اس کی آلموسٹ تشہیر کرنی ہے کہ یہ ہے ہمارے ہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن۔ دیکھیں معاشرے کا جو بگاڑ ہے وہ بھی سامنے آیا ہے، معاشرتی بگاڑ ہے، اس کے اندر کچھ بھی ہو کہ ٹک ٹاکرز کیا کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں پھر ہجوم نے جو کیا وہ تو کسی طور جو ہے نا، کسی اینگل سے کچھ بھی ہو جائے، میں کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو جائے کہ خدا نخواستہ کوئی لوگ جو ہے کپڑے اتار کے ہجوم میں آ جائیں، تو وہاں پہ اصل صورتحال ہے کہ ان کو قانون کے حوالے کیا جائے، نہ کہ وہ موب جسٹس کی جائے اور لوگ ہجوم ان کے اوپر اس طرح کتوں اور بلوں اور جانوروں کی طرح پھیل پڑے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے 2-3 چیزیں اجاگر ہوئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے
کہ ہمارے ہاں جو معاشرت جہاں پہ سیاست میں پولرائزیشن دیکھی ہے وہاں پہ ایک ٹکراؤ آ گیا ہے کہ جو لوگ اسلامی شعار کی، اسلامی ویلیوز کی، اسلامی اقدار ہیں اس کی تضحیق کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں. پہلی بات سامنے آئی. دوسری بات یہ ہے کہ ان تضحیق اڑانے والوں کے مقابلے میں ایک انتہا پسند طبقہ پیدا ہو رہا ہے، اور وہ اتنا انتہا پسند ہوتا جا رہا ہے کہ وہ ان کو ہر صورت میں کیفر کے داغ پہنچانے کے لیے ہر وقت تلا رہتا ہے. اور تیسری جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ یہ معاشرہ جو ہے وہ پستی کی کس طرف جا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے. یہ ایک تو یہ ٹکراؤ آ گیا، دوسرا یہ ہے کہ یہ پستی کی کس طرف جا رہا ہے. معاشرے میں بگاڑ کتنا آ چکا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ علامہ نیل حفیظ، یہ ایک واقعہ ہے. اب جہاں سے کراچی سے لے کے چترال تک چلے جائیں آپ کو ایسے رونگٹے کھڑے ہونے والے واقعات نظر آئیں گے. اور یہ پورا لگتا ہے کہ ہمارا جو ویلیو سسٹم تھا، ہماری جو اقدار تھی، بڑے چھوٹی کی عزت تھی، کوئی احترام تھا، یہ جو ساری ہماری جن کو ڈومینیٹ کرتا تھا ہمارا قرآن اور سنت، وہ ساری کی ساری تتر بتر ہو کے رہ گئی ہیں. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کیا ہے، قانون کیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جس قانون کی کوئی ڈر خوف نہیں ہے. ظاہر ہے جس ملک کے اندر آپ اشارہ دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں کہ جہاں پہ ٹریفک دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں ڈاکے دیکھ لیں، بتھے دیکھ لیں، قتل و غارت دیکھ لیں، ریپ کیسز دیکھ لیں، چوری چکاری دیکھ لیں، کون سی چیز ہے کہ جس کے اندر آپ دیکھیں. اور اس طرح کے گھناؤنے جرائم کے اس حکومت کے آنے کے بعد ثانیہ سائیوال کے اگر مجرموں کو عبرتناک شکست دی جائے، انجام پہ پہنچ دیا جاتا تو لوگ اس طرح قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیتے. اس کے بعد جو یک کے بعد دیگر واقعات ہوئے، ہائی وے کے اوپر جو ریپ کے ہوئی، اس کے اندر بھی پولیس جو ہے اس نے آرام سے کہہ دیا کہ یہ ٹائم ہی ایسا تھا کہ وہ خاتون جا رہی تھی. اب مینار پاکستان جس میں ہر وقت سیکیورٹی موجود ہوتی ہے، وہ اتنی سیکیورٹی موجود نہیں تھی. اور پھر 15 پہ کال کی گئی. تو آپ اس کا مطلب ہے کہ پورے پاکستانیوں کو، جو میں پہلے بھی اپنے ویلاگ میں آج سے کئی مہینے پہلے کہہ چکا ہوں، کہ جاگتے رہنا ان حکمرانوں پہ نہ رہنا. آپ کے پاس اگر ڈاکو نہیں آیا تو ڈاکو بھائی کی یہ مہربانی ہے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ یہ گھر پہنچے. اور وگرنہ اس معاشرے کے اندر ہر چیز، ہر برائی، ہر جرم جو ہے وہ اتنا مستحکم ہے، ایٹ لارج ہے، اور اتنا مستحکم ہے اور اس طرح نافذ ہے کہ آپ جو ہے اس کا کوئی لگتا مداوع نہیں ہے. اور پورا معاشرہ جو ہے وہ اپنی انتہائی پستی عمیق گہرائی میں جا کے گڑا ہوا ہے. اس لا اینڈ آرڈر کے ساتھ اب پاکستان نے کیا چلنا ہے، یہ چیزیں ہم طالبان کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے. یہ ویسٹرن پروپیگنڈے کے مطابق کہ وہاں یہ ہو جائے گا، وہاں موب جسٹس ہوگی، فلاں ہوگا. وہاں دیکھ لیا اتنا بڑا انقلاب آیا اور کیا ڈسپلن ہے. باوجود ہے کہ پوری کوشش کی، امریکہ نے بمباری بھی کی اور ہوائی جہاز کی بھگدڑ بھی کی، اور بہت سی چیزوں پہ ایسے واقعات ہوئے کہ جس میں خام خواہ اشتعال بھی دلائے گئے، لیکن وہاں پہ سب اچھا کی رپورٹ ہے. ہر طرف سے ان کو جو ہے کورس کیا جا رہا ہے، تنوع کیا جا رہا ہے، سب اچھی رپورٹ ہے. ہمارے ہاں یہ صورتحال ایسے لگتا ہے کہ ایک جنگل ہے اور ایک بالکل لاقانونیت ہے، انارکی ہے، پورا ملک اسی گرفت میں ہے. جب حکمران آئین توڑیں گے، جب اسٹیبلشمنٹ اور اس کے لوگ جو ہیں پاکستان کے قانون آئین کو اپنے مطابق ڈھالیں گے اور ہاڑے ہاتھوں لیں گے، اس کی توجیہ کریں گے، تو معاشرے کے اندر یہی لوگ پیدا ہوں گے. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. کیونکہ جب آپ لوگوں نے 70 سال سے پاکستان کے آئین اور قانون کی بے حرمتی کی، اس لیے کہ آپ کے پاس بندوق تھی، آپ کے پاس توپ تھی، اور آپ نے اس کے اوپر آ کے پورے پاکستان کو آگے لگایا، اس کا انجام یہ ہے کہ یہ معاشرہ آپ کے سامنے ہے. 1972 کے اندر ہاکس پہ کراچی میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے. مجھے کہ لفظ یاد ہے، ان کا بیان آیا تھا کہ یہ وہ فصل ہے جو ہم اہتمام سے بو رہے تھے، آج کاٹ رہے ہیں. مینار پاکستان کے اوپر جو واقعہ ہوا ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ فصل جو ہے ہم 1947 سے بو رہے تھے، اور 1951 سے ہم نے اس کی آبیاری شروع کر دی تھی. اور آج یہ فصل جو ہے، پہلے ہم 1971 میں پاکستان ٹوٹے کی صورت میں بھی کاٹ چکے ہیں، اور کئی معاشی طور پہ ہمیں گراوٹیں آ چکی ہیں. یہ فصل مینار پاکستان پہ وہی فصل ہے جو ہم نے بیجی ہوئی ہے پچھلے کئی دہائیوں سے، وہی فصل کاٹی گئی ہے. اب آتے ہیں پھر دوبارہ افغانستان کے اوپر. افغانستان کے اوپر 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں. ایک تو وزیر اعظم نے آج اجلاس بلایا ہوا ہے، روزانہ اجلاس کر رہے ہیں، کیونکہ ایسی صورتحال ہی ایسی ہے کہ یہاں پہ بھی غور و خوض ہو رہا ہے کہ پاکستان کو بھی ابھی تک جو گمان ہے، باوجود ہے کہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے
اشرف غنی وغیرہ کی حکومتوں کو امریکہ کو وہاں سے چلے جانے عام بات نہیں ہے، لیکن کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ امریکہ کتنا گیا ہے، کتنا سر سکھ رہے گا نہیں رہے گا۔ پاکستان کے اندر جو تفکرات ہیں، خدشات ہیں، وہ موجود بھی ہیں اور وہ اس کے اوپر غور و خوض بھی ہو رہا ہے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کے کہ پاکستان کے اوپر کیا آ گیا، کیا نہیں آئے گا، ایک بات جو طے ہے کہ وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے امریکہ کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ اگر امریکہ نے کہا کہ اس کو تسلیم کرنا ہے تو پاکستان تسلیم کر لے گا۔ ہاں، چائنا نے تسلیم کیا تو بھی پاکستان شاید اس کے کچھ چانس بن جائے، لیکن ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال ہوگی، کیونکہ امریکہ جو ہے اس نے ساتھ ساتھ ہی جو بیانیہ ہے پاکستان کے اوپر پابندیوں کا اور افغانستان کے حالات کے اوپر پاکستان کو اسی طرح ملوث رکھنے کا جو پچھلے 20 سال سے یا پچھلے کئی دہائیوں سے رکھا ہوا تھا کہ پاکستان ذمہ دار ہے، وہاں کا پورا کم از کم میڈیا اور دانشور اور ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں ان کا بار بار مطالبہ کریں کہ پاکستان پہ پابندیاں لگیں۔ اور یہ وہ ساری جو وزیر اعظم نے بتایا تھا کوئی ہفتہ پہلے کہ وزیر اعظم نے لاہور میں آئے تھے پچھلی سوار کو، تو یہ اسی خدشے کا اظہار کیا تھا کہ ہماری وہ پابندیاں آ سکتی ہیں، کہ وہ ساری چیزیں ادھر ہی جا رہی ہیں اور ادھر ہی لے کے جا رہے ہیں۔ تو وہ اس کا اثرات ایسے ہیں کہ میں نے کہا نا کہ ہماری اوپر پابندیوں کی وجہ سے اور IMF اور FATF کے ایسے والز ہیں کہ ہم چائنا نے تسلیم کر بھی رہا تو شاید ہم نہ کر سکیں۔ لیکن مجھے اس سے 2-3 چیزیں اور دلچسپ کرنی ہے۔ امریکہ میں جو بائیڈن کی جو پاپولیرٹی ہے یا ریٹنگ ہے وہ بالکل زمین بوس ہو چکی ہے، اس بری طرح پامال ہوئی ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ اب اس کی وجہ ان کے جھوٹ بولنا، ان کے غلط اندازہ لگانا، ان کا کہنا کہ یہ افغان جو ہے وہ 6 مہینے تک کابل تک نہیں آ سکیں گے، مین وائل ہم افغان فوج کو جو ہے وہ فورٹیفائی کریں گے، امریکہ اڈے رکھے گا، وہاں سے B-52 بامبنگ سے وہ بم مارتا رہے گا اور ان کو تہس نہس کرتا رہے گا، ان کو ٹھکانے مارے گا۔ یہ باتیں انہوں نے کی، لیکن جب نکلے تو امریکہ نے اس کو، امریکی قوم نے اس کو امریکہ کی تاریخ کی ذلت آمیز شکست قرار دیا۔ یہ واقعہ بھی درست ہے۔ امریکہ وہاں پہ طالبان کو نکالنے کے لیے گیا تھا، آج طالبان کو جس طرح نکالا تھا اس سے بہتر طریقے سے، بہتر حکمت کے ساتھ، بہتر تدبر کے ساتھ وہ افغانستان کے اوپر اس وقت قابض ہو چکے ہیں۔ چنانچہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شکست، دوسری سے شکست ان کو یہ ہوئی ہے کہ کسی بھی گوریلا وار میں آپ کو گوریلا کو جو ہے وہ ایلیمینیٹ کرنا ہوتا ہے، اور گوریلا کام ہوتا ہے کہ جو لوگ قابض فوج ہوتی ہے اسی کا حصہ ہے پہلے پوائنٹ کا، اس کو وہاں سے فارغ کرتے ہیں۔ تو طالبان نے پوری ہمت محنت سے امریکیوں کو مجبور کیا، اور پچھلے 7-8 سال سے امریکی وہاں سے بھاگنے کا راستہ مانگ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ جنرل حمید گل صاحب کی جو پروفیسیز ہیں جو فرمایا کرتے تھے یا طالبان جو ہے وہ امریکیوں کو اس وہاں سے کیسے نکالیں گے، پھر ڈاکٹر اسرار احمد کی اس افغانستان کے بارے میں ویسے پیشن گوئیاں کہ اسلام وہاں سے کیسے ابھرے گا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا انہوں نے مزید اس کا لوگوں کی ایکسائٹمنٹ، جوش، جو لوگ اسلام سے رغبت رکھتے ہیں تو اس میں وہ بڑھا دیا ہے، اور کہ اس کو مزید جو ہے اس کو جلا بخشی ہے۔ اب امریکہ میں ایک مطالبہ ہو رہا ہے کہ جو بائیڈن جس نے امریکہ کسی وجہ سے امریکہ کو ذلت آمیز شکست ہوئی ہے اس کو وار کرائم کے اوپر ٹرائل کیا جائے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں مجھے تکلیف یہ ہوتی ہے کہ یہاں امریکی قیادت یا لیڈرشپ کے اندر ایک تکبر ہے، ایک رونت ہے اور ایک ہبرس ہے۔ وہ وہاں عام آدمی کے اندر بھی، عام آدمی ساتھ ہے کہ جو ایلیٹ وہاں امریکہ کو کنٹرول کر رہی ہے، میڈیا ہے، وہاں کے دانشور ہے، وہاں کے اپر کلاس ہے، وہ بھی وہی کہہ رہی ہے۔ اب بات مجھے صرف یہاں یہ کرنی ہے کہ جس امریکی صدر نے جنگ شروع کی افغانستان کی، اس پہ وار کرائم نہیں ہے، جس کی وجہ سے $3 ٹریلین جو ہے امریکی یہاں خرچ ہو گئے، اس پہ وار کرائم نہیں ہے۔ اس پہ جو بائیڈن جیسے امریکیوں کو جو ہے مزید ذلت سے بچایا ہے، اس پہ وار کرائم ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو بائیڈن کو بری ذمہ ہے، لیکن وار کرائم جو ہے وہ تو اس پہ آنی چاہیے نا جس نے یہ جنگ شروع کی تھی، اس پہ تو نہیں آنی چاہیے کہ جس نے آگے چلنا ہے۔ باقی یہ مجھے ایک دلچسپ واقعہ یہاں پہ رقم کرانا ہے، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ واقعات جو میرے پاس رقم ہے وہ تاریخ کا حصہ بنتے جائیں۔ اور اس سے پہلے صرف میں یہ کہوں گا کہ امریکہ جو ہے وہ اس وقت جتنا انہوں نے یہاں پہ 3 ٹریلین خرچ کیا ہے، تو جب اس کا بریک ڈاؤن سامنے آیا تو پتہ چلا ہے کہ ان 3 ٹریلین میں سے 800 ارب تو اسٹیٹ چلا گیا ہے جو وار انڈسٹری ہے، جو بندوقیں بناتے ہیں، جو ٹینکس بناتے ہیں، جو جہاز بناتے ہیں۔ اور یہی ایک بون آف کنٹینشن ہے پچھلے 100 سال سے
کہ یہ وار انڈسٹری جو ہے وہ یہ جنگیں کرواتی ہے اور وہ یہ پیسہ بناتی ہے. پھر امریکہ نے یہ فنڈ ریزنگ کر کے اپنے حکم سے گردن مروڑ کے یورپ سے مڈل ایسٹ سے پیسے اکٹھے کیے اور یہ جنگ میں کچھ اپنے جھونکے اور یہ ساری جنگ چلائی. اب مجھے ایک واقعہ ہے کہ یہ چونکہ افغانستان کی جنگ سے متعلق ہے تو اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے یہ واقعہ سن کے. جنرل فاقد اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے، جس دن جنرل ضیاء الحق کا کریش ہوا 17 اگست 1988، تو وہ ان کے چیف آف سٹاف تھے، یعنی کہ وہ ایک نمبر 2 تھے اور جنرل ضیاء الحق کے بالکل رائٹ ہینڈ مین کے طور پہ وہ موجود تھے. خیر وہ جہاز میں سوار نہیں تھے. انہوں نے میری ان سے بڑی اچھی دوستی اور بہت اچھی رفاقت تھی، اور یہ اس کے فوراً بعد ان کی تعیناتی ہو گئی آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کے میں ایز اے سیکرٹری جنرل، اور وہ جدہ آ گئے. تو میرا ان سے پہلے سے یاد اللہ تھی، وہاں آ کے ان سے بہت مل ملا ہوگا. میں جنرل ضیاء الحق صاحب سے جب بھی ملاقات آخری دنوں میں بھی ہوتی رہی تو ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا میرا ہو گیا تھا. بہرحال جدہ آ کے میرا ان سے بہت ملنا جلنا ہو گیا. بہت ساری بے شمار باتیں، پھر ہم اکٹھے کبھی جدہ سے چلے جاتے مکہ تو راستے میں گفتگو ہوتی رہتی، یا بعد میں گفتگو، ایک دوسرے کے گھر جب وزٹ کرتے وہ اپنی فیملی کے ساتھ میں اپنی فیملی کے ساتھ، تو ہم بہت ساری گفتگو ہوتی رہتی. ایک دفعہ انہوں نے مجھے ایک واقعہ بتایا، اور اس واقعے نے مجھے یہ نہیں ہے کہ ان واقعوں کا جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو کنسپریسی تھیوری آ جاتی ہے، یہ کچھ سازشی تھیوری پیش کی جا رہی ہے، لیکن جب آپ کے سامنے ہارسز ماؤتھ سے واقعہ آتا ہے تو جنرل فاقد صاحب کہتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ میں ایک رات سو رہا تھا تو اچانک گرین فون، جو کہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر ہاٹ لائن کہتے ہیں، اس کے اوپر وہ گھنٹی بجی، تو میں نے فون اٹھایا، تو وہاں پہ فون کے اوپر جو ہے جس کو کہنا چاہیے جنرل ضیاء الحق صاحب موجود تھے. 1988 کے کوئی شروع کی جنوری فروری کی بات ہوگی، یا مے بی کوئی 87 کے آخری بات ہوگی. وہ انہوں نے کہا جی 7-8 مہینے 9 مہینے پہلے ان کے شہید ہونے سے جنرل ضیاء الحق کے. تو فون میں نے اٹھایا تو فون میں انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب سو گئے؟ انہوں نے کہا جی میں سو گیا. انہوں نے کہا تو میرا بس مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ کو ساتھ لے کے تھوڑی سی ذرا تفریح کی جائے اور تھوڑا سا تو ڈرائیونگ کی جائے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں تیار ہو جاتا ہوں. تو اس نے کہا نہیں میں تو اب آپ کے دروازے کے قریب اب دودھ میں پہنچ جاؤں گا، آپ جس حالت میں بھی ہیں اب نکل آئیں. تو جنرل صاحب کہتے ہیں کہ میں جب بائی دا ٹائم باہر نکلا بس جوتے ووتے پہنے اسی طرح سلیپنگ سوٹ کے اندر، انہوں نے کہا جی آ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو رات کے کپڑے تھے جو پاجامہ یا جو ٹی شرٹ پہنی تھی، آگے وہ گاڑی میں بیٹھ گئے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ. تو انہوں نے ایسے چکر کرتے کراتے پھر رخ کر لیا ایئرپورٹ، اولڈ ایئرپورٹ تھا راولپنڈی کا، پھر وہاں سے اسلام آباد کی طرف. پھر تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں جی میں تو بالکل ہکا پکا ششدر روسی ایمبیسی کے سامنے جو اس وقت USSR تھا، جنرل ضیاء الحق صاحب نے گاڑی روکی اور کھڑی کی اور ہارن دیا تو فوراً گیٹ کھل گیا، اور وہاں پہ جیسے پروٹوکول پہلے سے کھڑا تھا وہ ایکسپیکٹ کرتے جنرل ضیاء الحق کو. بھاگا بھاگ شروع ہوگی دوڑ. میں تو بالکل میرے تو کاٹے خون نہیں، میں کیا دیکھ رہا ہوں، اور میں ابھی کچھ پوچھتا ہی نہیں. تو جنرل ضیاء الحق نے انہیں کہا کہ جنرل صاحب آپ دیکھتے جائیں کہ ہوتا کیا ہے. آگے گئے تو ایک کمرے میں پہنچے، وہاں پہ ایک میٹنگ روم ٹائپ جو روم تھا، وہاں پہ جنرل صاحب گئے تو اتنی دیر میں وہاں سے ایمبیسڈر بھی نکل کے آ گئے تھے رشین. تو رشین ایمبیسڈر اور ایک رشیا کی جو انٹیلیجنس ایجنسی یا فارن منسٹری کا ایک بندہ تھا ساتھ وہاں پہ. تو جنرل فاقد سرپرائز ان کو حیرت زدہ کرنے کے لیے امریکن ایمبیسی بیٹھا تھا، امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بندہ بھی بیٹھا تھا یا کوئی CIA کا بھی. تو یہ جا کے بیٹھ گئے، انہوں جنرل صاحب نے جا کے کرسی پہ بیٹھ گئے. تو انہوں نے کہا جی اب یہ تو طے ہو گیا کہ روسی فوجیں جو ہیں وہاں سے انخلا کر رہی ہیں. ایک تو سیف پیسز چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ جی اگلا نظام حکومت کیا ہوگا. خیر بحث شروع ہو گئی کہ جی ظاہر شاہ کو اٹلی سے واپس لایا جائے اور بٹھایا جائے، یا ان طالبان کی حکومت جو ان مجاہدین کی جو کو ملا کے ان کی حکومت قائم کی جائے. تو رشینز کہتے تھے جی کہ آپ نجیب اللہ کے ساتھ مل کے، جیسے آج کل ہو رہا ہے، اس کے ساتھ مل کے کولیشن گورنمنٹ بنائی جائے اور اس کو چلانے کی کوشش کی جائے. اب ادھر سے یہ جو ہے اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں کہ جی کچھ کہہ رہے تھے، امریکنس کہہ رہے تھے یا یہ ہے کہ ظاہر شاہ کو واپس لایا جائے، اور یا یہ ہے کہ مجاہدین کو پھر آگے بڑھایا جائے. اچھا مجاہدین کے بارے میں امریکن اتنے زیادہ آگے نہیں تھے. وہ کہتے تھے ان کا تھا جی کہ ظاہر شاہ کو واپس لایا جائے اور بوڑھے بادشاہ کو، اور رشین کہتے تھے نجیب اللہ کے ساتھ جو ہے کسی طریقے سے مجاہدین کو ملا کے اور ان کی ساری ایک پلورل گورنمنٹ بن جائے.
خیر وہاں پہ بات انکنکلوسیو ظاہر ہے وہاں وہ فیصلے کی جگہ تو نہیں تھی، جو الگ نے وہاں رائے دی اور کہا کہ جی جو حکومت بنے گی وہ مجاہدین کے اوپر ہی بنے گی، دیرپا بھی ہوگی، لیجٹیمیٹ بھی ہوگی، کہ انہوں نے ہی ان کی طاقت سے اس نتیجے پہنچے۔ فرنٹ لائن پہ وہی لڑ رہے تھے، نہ امریکن لڑ رہے تھے، نہ ہم لڑ رہے تھے، نہ باقی لوگ۔ خیر وہاں سے جب باہر نکلے تو وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جنرل رفاقت صاحب کی کاٹے تو خون نہیں، تو جنرل صاحب ضیاء الحق صاحب جو خود ڈرائیو کر رہے تھے تو انہوں نے کچھ دیر سکتا رہا، خاموشی رہی، آگے گئے تو انہوں نے بڑے تھوڑا سا ایک جو ہوتا ہے زبردستی ہنس کے کہا کہ میرے جس کو کہنا چاہیے کہ گھٹنے پہ ہاتھ مارا اور نے کہا جنرل صاحب پریشان نہ ہو، دنیا کے کسی دوسرے تیسرے ملک میں وہاں اسی طرح کی میٹنگ چل رہی ہوگی اور وہاں پہ یہ بات ہو رہی ہوگی کہ جنرل ضیاء الحق کا ٹائم آ چکا ہے اور اس کو منظر عام سے ہٹانے کی جو ہے ساری تیاری مکمل ہے، اب اس کی جگہ پاکستان میں کس کو لایا جائے، اس کی اسی طرح کی میٹنگ کہیں اور بھی ہو رہی ہوں گی۔ یہ ہے پوری دنیا اور یہ ہے ساری کی ساری، انہوں نے کہا جی ہمارے پورے اصل حقیقت ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو طالبان وہاں پہ کر رہے ہیں تو اس طرح کی کہاں کیا میٹنگ ہو رہی۔ یہ ایک ایسی کہانی تھی جو کہیں رقم نہیں ہوئی۔ میں نے جنرل رفاقت صاحب کو کہا بھی صحیح کہ آپ کچھ اپنی یادداشت لکھ جائیں، کئی چیزوں نے میرے ساتھ ڈسکس کی اور کئی اور لوگوں کی۔ میرا خیال ہے کہ میں ہی اس کو رقم کراتا جاؤں تاکہ یہ سند کے طور پہ تاریخ کی کتابوں کا حصہ بن جائے اور پتہ چلے کہ کس طریقے سے پیچھے بیک گراؤنڈ میں پیریفری میں گرد و نواح میں کیا جو ہے پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر عمران خان کی حکومت کو کیسے ہٹانا ہے، نواز شریف صاحب کی حکومت کو ہٹاتے ہیں تو امریکہ ہر اس حکومت کو جس کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے اس میں پارٹنر بن جاتا ہے۔ اور یہی کچھ ہوا ہے کہ جب انہوں نے طالبان نے ان کو گرایا تو اس میں میرا خیال ہے امریکہ نے یہ نہیں کوئی مدد کی لیکن اشرف غنی کو بچانے کا کوئی طریقہ نہیں رکھا، اور اب طالبان کو بھی کوئی ہٹانے کی کوشش کرے گا تو امریکہ ان کا بھی اسی طرح پارٹنر ہوگا جس طریقے سے عمران خان کی حکومت کو ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ اور اگر اسٹیبلشمنٹ نے یہ نیک ارادہ کر لیا تو امریکہ کو اپنا یہاں پہ بھی حصہ دار پائیں گے اور ممد و معاون پائیں گے۔ یہی کچھ آج کی دنیا کی حقیقت ہے اور یہ اس سے تب ہی نکلیں گے جب کہ ہماری قیادتیں خود اپنے طور پہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اس میں سے نکلنا ہے، اور وہ تب ہی نکل سکتے ہیں جو جائز حکومتیں ہوں گی، جیسا کہ افغانستان کے اندر ایک جائز حکومت قائم ہو چکی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔